کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت. اور دین کے مٹنے کا غم اس کے دل کے اندر نہ ہو، اس کی موت بدترین موت ہے، آخرت میں روزیاں ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے آگے نہیں. دنیا کی بات، اس لیے کہ احادیث کے اندر بھی اس کی صراحت ملتی ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خروج نہ کیا ہو اور خروج کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، تو اس کی موت نفاق والی ہو. ماتا علی شعبۃ من النفاق، بدترین موت سے مراد احساس کے ملفوظ میں یہ نفاق والی سب سے بنیادی بیماری. یہ امت کے اندر اجتماعی طور پر اس دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نقل و حرکت اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر اعمال دعوت کو زندہ کرنا، یہ قیامت تک کے لیے امت کی تعلیم و تربیت کا اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سنن الہیہ میں سے مولانا الیاس صاحب بڑی بصیرت سے جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں اس کام کا ان شکلوں میں وجود پا لینا یہ سنن الہیہ میں سے جو اللہ رب العزت نے ازل سے طے کیا. جس دور میں جس زمانے میں ایسے دینی اور علمی انحطاط ہو، تنزلی ہو، اللہ رب العزت اس شکل کو وجود فرما دیتے ہیں. اس شکل کو اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں بہت انفراد کے ساتھ، بلکہ حسد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اسلام ہو یا پھر پورا عالم ہو، پوری دنیا ہو، جس کے اندر جتنی بلائیں مصیبتیں اور آفات کے حالات ہو، جس کے اندر تمام امت المسلمہ اس وقت گھری ہوئی ہے، شکار ہے، فرمایا کرتے تھے ان سارے حالات کا دفعیہ اور ان سارے حالات کا علاج میرے اس کام کے اندر تازگی کے اندر منحصر ہے. انکسار کا لفظ میرے اس کام کی تازگی کے اندر منحصر ہے. بارہا یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے حالات اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اللہ کی ناراضگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی علامت ہے، اور اللہ کی ناراضگی اللہ کے نبی کی ناراضگی کی علامت اور اس کی بنیادی وجہ اس کام کا اجتماعی طور پر چھوڑ دیں. بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اس کام کے اندر تازگی پیدا نہیں ہو اور امت اپنی جان مال اپنی تمام تر صلاحیت اس کام کے پیچھے نہیں لگائیں گے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح المبارک کو چین و سکون ہے. بہت قوت سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں یقینی چیز کو غیر یقینی کیسے بناؤں، ایک معلوم اور معروف چیز کو مجبور کیسے بناؤں. اس کے لیے میں اپنی طاقت کہاں سے لاؤں؟ تو جو یقینی امر ہے، معلوم چیز ہے، معروف چیز ہے، اسے غیر معلوم، غیر معروف اور مجبور چیز اور غیر یقینی بنا. اور فرما کر یہ فرماتے تھے یہ بات بالکل یقینی ہے، روز رشد کی طرح واضح ہے کہ اللہ رب العزت، بلکہ اس کام کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا بھر کے تمام فتنوں کے ارتداد کی شکل میں ہو، معاشرے کی شکل میں ہو، اخلاق کی شکل میں ہو، عبادات کی شکل میں، ہر طرح کے فتنے اور فتنے کے سیلاب کے لیے اس کام کو سد سکندری سے تعبیر فرمائے. میرا کام اس سد سکندر ہی ہے کہ اس دور میں یاجوج ماجوج کے فتنے کے لیے اگر سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ آئینی دیوار اگر انہوں نے کھڑی کری تھی اس فتنے سے بچاؤ کے لیے، تو قیامت تک اس امت کے ہر طبقے، مرد ہو، عورتیں ہوں اور عصری ہوں غیر عصری ہوں، ہر ایک کے ہر طرح کے فتنے سے حفاظت اور تحفظ کا راستہ دعوت مبارک ہے. تو ستیہ سکندری سے تعبیر فرمایا، ستیہ سکندری کا. اور اس کام کے اندر فرمایا کرتے تھے ہر فرد امت، چاہے عوام ہو، خواص ہو، علماء ہو، ہر فرد اپنی اندر کی باہر کی تمام تر طاقت قوتوں کو بس کسی کے پیچھے لگا تاکہ ستیہ سکندری دن بدن مضبوط ہوتی چلی جائے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے، اور قیامت تک اس امت کے ہر طرح کے فتنے سے تحفظ کا راستہ ملے. کوئی ایک طبقے دو طبقے کا کام ہے ہی نہیں. ایک غلط فہمی تو یہ ہو گئی کہ صرف عام لوگوں کا کام نہیں، یہ تو علماء اور عوام دونوں کا کام. اور پھر اگلی غلط فہمی ہے کہ صرف یہ کام کرنے والے ہیں یا مدارس والے ان کا کام ہے، جو عصری طلبہ ہیں کالجوں میں، ہاسٹلوں میں، یونیورسٹی میں، ان کا کام، ان کا بھی کام ہے، ان پر بھی محنت. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جامعات میں پڑھنے والی طالبات ہیں وہ بھی اس امت کا حصہ ہے، وہ بھی اس امت کا حصہ ہے.
ان کا بھی اس کام کے اندر برابر حصہ، ان کی صلاحیتیں بھی اس دین کے زندہ کرنے میں اور سنتوں کو پردے کو زندہ کرنے میں ایسے ہی لگنی چاہیے جس طرح قرن اول میں تمام خواتین کی لگی۔ قرن اول میں، دور نبوت میں، دور صحابہ میں کوئی ایک مشورہ، کوئی ایک ملاقات، کوئی ایسا اجتماع میں نہیں ملتا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفاء راشدین نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے صرف اور محض اس امت کے مردوں کی نجات کی فکر کی، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کی، اور جو اس امت کی خواتین ہیں ان کو دین پر لانے کی اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر نہ کی، یا صرف اس امت کے بڑوں کی فکر کی ہو، باقی جو چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں اور مختلف دنیا کے تقاضوں میں، مشاغل میں اور دنیا کی تعلیمات میں مشغول ہے، ان کی فکر نہ کی ہو، ایسا کوئی مشورہ دور نبوت میں ہمیں نہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے کوئی اپنا مشورہ کر رہا ہے روزانہ کا یا ہفتے واری یا ماہانہ جوڑ کر رہا اور اس کے اندر صرف امت کا ایک طبقہ مرد حضرات اور اس میں بڑے حضرات اور ان حضرات کی دین سنت شریعت کی فکر ہو رہی، لیکن اس امت کی خواتین کی فکر نہیں ہو رہی، اس امت کے تعلیم یافتہ طبقے کی یا زیر تعلیم جو طبقہ ہے اس کی فکریں نہیں ہو رہی، ان کے اندر کے عقائد کو راسخ کرنے کی، سنت شریعت پر لانے کی اور ان کے اندر سے ہر طرح کے باطل عقائد کے ختم کرنے کی، ان مشوروں میں، ملاقاتوں میں، جوڑوں میں اگر فکر نہیں ہو رہی تو یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا یہ مشورہ ہی نیز نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ، مزاج نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک مشورہ زندگی میں ایسا تھا جس کے اندر اللہ کے نبی نے امت کے کسی طبقے کو کسی سے پیچھے کیا ہو یا امتیاز فرمایا ہو یا تفریق ہو۔ ہماری ساری محنت، ہماری ساری کوششیں، ملاقاتیں، مشورے، اس کے اندر تو امت کا مجموعہ ہمیشہ رہنا چاہیے، چاہے وہ دینی ماحول میں ہو، علمی ماحول میں ہو یا بے دینی کے ماحول میں، چاہے مدارس میں ہو، چاہے عصری طلبہ ہو، چاہے طلبہ ہو، چاہے طالبات، یہ سارا مجموعہ آج سے یاد میں ارادے کرے ہمارے ہر مشوروں کے اندر کس طرح امت کے ہر طبقے کو فکر کا ہمیں حصہ بنانا ہے، جس طریقے سے ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں اور ہماری سانسیں چلتی ہیں۔ اس درجے میں آپ کو برابر امت کے تمام طبقات، تمام افراد کو اپنے محنت کا میدان بنانا ہے، بنیادی ذمہ داری کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اس کو بعض چیزیں یہ ایسی ہیں جو پہلے بھی طے ہوئی ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس سلسلے میں فکر مند ہیں اور اس پر عمل بھی کر چکے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ابھی طے ہوئی ہیں چند دن پہلے بھی اور ابھی بھی بڑے غور و خوض کے بعد یہ چند باتیں عصری طلبہ ہوں ان کی محنت کے اعتبار سے اور دینی مدارس کے طلبہ ان کے اعتبار سے اور جو کالج اور ہاسٹلوں میں رہنے والی اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبات ہیں ان پر محنت کے اعتبار سے چند باتیں غور و فکر کے بعد یہ طے پائی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا، اس کو آپ ذرا غور فرما لیں، دیکھ بھی لیں اور اس کو نوٹ فرما لیں۔ اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس دینیا میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، مدارس دینیا میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، ان کے لیے تو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اور آج بھی یہ بات ہے کہ ان کو مدارس کے قیام کے دوران اعمال دعوت سے گزارا ہے، یہ سب سے بنیادی ہے، جس میں بنیادی بات روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کا تعلیم ہے اور روزانہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے ہفتے کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا وقت متعین کر کے اور دوسرا اپنے اسی شہر کے کسی بھی قریب کے بنجر اور کمزور مسجد میں متعین کر کے ہمارے طلبہ دوسرے گشت کے لیے دیں، دوسرا گشت وہاں پر کرے، اعمال دعوت وہاں جمع ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات طے ہو چکی، پچھلے 6 ماہ میں یہ بات بتائی گئی کہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبہ سے ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ، ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ ہے، باقی کوئی کم دے دے یا زیادہ دے دے الگ بات، لیکن یہاں سے جو بات طے ہو چکی ہے، دستور میں لکھا جا چکا وہ یہ کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے ہر طالب علم سے ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ۔ اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں تاکہ بات ایک ہو، اس لیے کہ حضرت نے کل بھی کارگزاری جب شروع ہوئی عاشورے میں یہی فرمایا کہ ہمارے اس جوڑنے کا بنیادی مقصد وحدت فکر، وحدت عقیدہ۔ یہاں سے ایک بات کہی جا رہی ہے، سارا عملہ ہے، تنفیذ والی صلاحیت اللہ نے دی ہے، آپ ہی حضرات اس کے ترجمان ہیں اور اس کی تنفیذ کرنے والے حضرات ہیں، اسے نوٹ فرما کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بنیادی بات یہ کہ طلبہ کا سال کے شروع کا جوڑ ہے، کارگزاری والا جوڑ، اللہ کا فضل ہے، 2 مرتبہ جوڑ ہوا ہمارا سیمائی، اس میں یہ بات آئی اور آپ حضرات نے اس کی فکریں کری اور سال کے شروع کی کارگزاری والے جوڑ آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ اب اگلی فکر یہ کرنی ہے کہ سال کا آخر اب شروع ہونے والا ہے، اب اس میں ہمیں سال کے آخر میں تشکیلی جوڑوں کی فکر کریں، اس کی فکر کریں
मदारिस दीनिया में पढ़ने वाले तलबा की तश्कीली जोड़ों की फिक्र करनी। इस सिलसिले में चंद बातें अर्ज करनी जो बहुत एहतिमाम से और गौर से इसे नोट करना। पहली बात ये, एक शहर हो, हल्का हो, वो ये तय करे कि हमें कितने जोड़ करने, जोड़ों की तादाद कितनी। और ये दूसरी बात ये है कि जगह की तालीम करना अपने मशहूरों से, किस जगह ये हमारा तलबा का जोड़ होगा। तीसरी बात ये है कि दिन और तारीख मुतय्यन करना, और ये जोड़ होगा तकरीबन चंद घंटों। ये जो तश्कीली जोड़ होता है साल के आखिर में मदारिस दीनी अरबिया के तलबा अजीज का, वो चंद घंटों का होता है। 2 से 3 मजलिसें इस जोड़ के अंदर हुआ करती हैं। इसलिए या तो जुमरात के दिन हो जाए असर से लेकर इशा तक, या फिर जुम्मे के दिन हो जाए फजर से लेकर जुम्मे तक। ये आम तौर पर अमूमी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला रहता है, ये बुनियादी चीज। लेकिन इसमें इस बात को जरूर ख्याल रखें कि ये जोड़ हमारे थोड़ा सालाना इम्तिहान से 1-2 महीने कबल कम से कम हो जाए। इसलिए कि अभी हमारा रबीउल सानी शुरू हो चुका है, रबीउल सानी 20 हो चुकी, उसके बाद जमातुल उला और जमात सानिया है। तो हमारी दरखास्त आप तमाम सूबे वालों से, ये रजब से पहले पहले ये जोड़ हर हाल में हो जाए, इसे नोट फरमाना है। इसकी आपको अभी से जिक्र करनी, अभी आपको हल्के इसीलिए बिठाया जाएगा कि रजब से पहले हमें तमाम मदारिस का इहाता करते हुए तारीख और जगह मुतय्यन करके 100% हमें इस जोड़ को करना है। इसमें इस बात का भी 2 चीजों का ख्याल रखना। एक ये कि इस जोड़ के अंदर 100% बालिग तलबा की शिरकत करनी लाजिम, 100% बालिग तलबा इसमें शरीक हो, चाहे उनका वक्त लगा हो या वक्त लगा हुआ। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा का चाहे वक्त हो, लगा हो या ना लगा, 100%। और दूसरे मदारिस का भी इहाता 100%, मदारिस का इहाता भी 100, कोई मदरसा न छूट जाए। उन मदरसे वालों को इसकी इत्तला करना, फिर उन तलबा को लाने की और इस जोड़ में शिरकत कराने की पूरी फिक्र करना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अब ये जोड़ होगा, इस जोड़ के अंदर अहम तरीन बुनियादी बात वो ये कि इसके अंदर उलमा के खुरूज की अहमियत बड़े एहतिमाम के साथ किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए सहाबा, मुफ्तियान सहाबा और गुज़ाते सहाबा, मुफस्सिरीन सहाबा, मुहद्दिसीन सहाबा को ता हयात बंजर इलाकों, जहालत के मराकिज में मौत तक की तश्कील करके आपने उसे रवाना कर। निसाब मुकम्मल नहीं हुआ, इनमें से बेशुमार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ऐसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ेर तालीम है और मुख्तलिफ उलूम हासिल कर रहे हैं, लेकिन तकमील नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद इलाकों से तकाज़ा आया, आपने एहतिमाम से उन सहाबा को चुन और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए सहाबा के ऊपर और उलमाए सहाबा को तंबीह फरमाई, सख्त तरीन वईद सुनाई इस बात पर कि अगर तुम जाहिल लोगों को जाके इल्म नहीं सिखलाओगे तो अब दुनिया ही के अंदर तुम्हें जल्द सजा होगी। अब ये पुरानों को सारी वईदें सुनाते हैं, लेकिन तश्कीली जब जोड़ होता है तलबा का उसमें ये उलमा नहीं होता। हालांकि सारी वईदें ये सब उलमाए सहाबा से मुताल्लिक़। और लौ आजिलन्नकुम बिलउक़ूबति फ़ी दारिकुम, खुरूज की अहमियत और अल्लाह के रास्ते का नज़र, और ये तफक्कुर का बुनियादी सबब है। नफर अल्लाह के रास्ते में ये तफक्कुर का बुनियादी सबब। और दूसरी बुनियादी बात ये है कि इसके अंदर तश्कील मुकम्मल, जो तलबा ज़ेर तालीम है, अभी तालीमी सिलसिला उनका जारी और सारी है, तो उनका रमजान में चिल्ला मतलूब, और जो तलबा फारिग हो चुके उनका फरागत के बाद सालाना इम्तिहान खत्म होते ही मान उनकी तश्कील साल की मदरसे से बराह रास्त मतलूब है। कहां से? बराह रास्त मतलूब। और तीसरी बुनियादी बात यह है कि चिल्ला हो चाहे साल हो, अब इनकी वसूलियाबी की तरतीब बनानी, इनकी मुकम्मल तश्कील और मुकम्मल तफक्कुर और जमात बंदी और इनको ले जाने वाले कौन और इनके रुख मुनासिब, इन सारी बातों की जिक्र करना हर सूबे, हर हल्के, हर जिले के जिम्मेदारों की और वहां के उलमा की जिम्मेदारी। इस तरीके से ये तमाम मदारिस और मदारिस में पढ़ने वाले इन तमाम तलबा की 100% तश्कील, अगर जिले की तो जिले, और अगर साल की बराबत हो गई तो साल की तरफ से मसाइल या उसके अलावा उनके दीगर अपने मसाइल, अल्लाह से मांगना, सदका, सलातुल हाजत, बार बार मुलाकातें करना और उनको मुकम्मल वसूल करना। इस तरह तैयारी हो कि इधर इम्तिहान खत्म हो और वो अपना चिल्ले के लिए या फिर अपना साल के लिए बिस्तर लेके और एक बुनियादी
بنیادی درخواست یہ کہ یہ چلے کے طلبہ نکلے یا سال کے لیے، لیکن ان کا عروج نظام الدین سے ہونا، اسے آپ اچھی طرح نوٹ فرمائیں، اچھی طرح نوٹ فرمائیں۔ سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ چلہ ہو یا پھر ان کا سال ہو، ان کا یہ دونوں، ان کا وقت نظام الدین سے شروع، چلہ بھی نظام الدین سے اور سال اعلیٰ درجے کی بات۔ چلہ یہ کہ کوئی سال والے ہمارے سامنے نہیں آ سکے، وہ کسی طرح فارغ ہو کر کے اپنے علاقوں میں جا چکے ہیں، پھر ان کی تشکیل قابو میں آئی، پھر آپ نے محسوس کیا اپنے پاس کوئی مضبوط جماعت ہے، ذمہ دار ہے یا علماء اکرام کی جماعت چل رہی ہے، تو پھر کام کو سمجھانے کے لیے ان کو ان کے ساتھ ایک چلہ لگانے کی اجازت، ان شرائط کے ساتھ کہ ایسے پرانے ذمہ دار ساتھی ہوں یا علماء اکرام ہوں جن کی نگرانی میں ان کا سال کا پہلا چلہ۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو اگر صوبوں سے بھی ان کی تشکیل ہو تو ان کا پہلا چلہ نظام الدین شروع کرانے کی کوشش کرو۔ اور ایک بنیادی درخواست علماء اکرام سے متعلق حضرت نے صبح بھی فرمائی ہوئی ہے کہ جو صوبے نظام الدین 2 ماہ لے کر کے آ رہے ہیں، چاہے اکیلا صوبہ تو کوئی بھی نہیں، اور اللہ کا فضل ہے 2 سے 3 کبھی 5 صوبے بھی لگائے جائیں، ان میں بنیادی تقاضا یہ کہ وہ صوبہ اپنے آتے وقت 100 علماء کو لے کر جائے۔ کتنے علماء لے کر کے نوٹ فرمانے آپ ہوگا، حضرت نے صبح بھی فرمایا 100 علماء لے کر کے آئے، اور ترتیب یہ ہو کہ 10 دن کے فاصلے سے انہیں یہاں پر بلایا جائے تاکہ جب جس وقت یہاں پر تقاضے ہوں ان تقاضوں میں علماء کا استعمال ہو سکے۔ اور دوسرے وہی صوبے والے باقی سال بھر 100 علماء اور بھیجنے کی فکر کریں، 100 علماء سال بھر اور بھیجنے کی عادت فکر کریں، اس لیے کہ ان کے ذمے بے شمار تقاضے، جن میں سے اہم ترین بنیادی تقاضا ہے یہاں آ کر کے پورے عالم سے آنے والی جماعتوں کو لے کر کے چلیں اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر عالمی فکروں کو پیدا کریں۔ ہماری صلاحیتیں، استعدادیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، علمی اعتبار سے پورا عالم اس علمی قیوس سے وہ جو ہے مالا مال ہو جائے اور ہمارے اندر پورے عالم کی فکریں پیدا ہوں۔ دونوں بنیادی بات، جب تک یہاں اہل علم کی آمد و رفت نہیں ہوگی، کام کی سطح کیا ہے، کام کیا چاہا جا رہا ہے، کام کا معیار کیا ہے، کام کا اصول ضوابط کیا ہے، کتنا قرآن حدیث کی روشنی میں یہاں کام کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ گہرائی اور پھر صلاحیتوں کا استعمال، یہ سب چیزیں مطلوب ہیں۔ اور پھر یہاں بے شمار شعبوں کے اندر ان کا مستقل استعمال، اور یہاں پر 13 نمبر شعبوں میں پورے ہندوستان سے، بیرون سے بھی آنے والے علماء اکرام کی نگرانی، ترتیب، تفقد اور ان کے ساتھ اختلاف، ان سارے تقاضوں کے لیے یہ 200 علماء اکرام کا مطالبہ ہے ہر صوبے سے۔ یہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو 100 علماء اکرام ہیں جو سال بھر آئیں گے، وہ سالانہ چلے کے اعتبار سے کم سے کم ہر صوبے والے 100 علماء اکرام یہاں بھیجنے کے آدھا انتظار کریں، ورنہ ابھی سال بھر میں بعض صوبے سے 10 کی تعداد بھی پوری نہیں ہوتی سالانہ چلے کی۔ وہ چلہ تو ہر حال میں ہے، جماعت بن گئی ہے، اس لیے ہمیں جماعت میں جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات مشورے سے نظام الدین سے طے ہو چکی ہے۔ جن علماء کا اس سال اپنے علاقے میں وقت لگ چکا ہے، اب آئندہ سال ان کا نظام الدین میں وقت لگے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں دوبارہ مشورہ نہیں۔ ہم اپنے علاقے کی اس جماعت کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے علماء اکرام، ان کی استعداد، ان کی صلاحیتیں اور ان پر کام اور کھلے اور ان کی صلاحیتیں خوب کام میں لگے، اس کی ہم فکر نہیں۔ اگر اس کے ذریعے ہم اپنی مسجد کے تقاضے پورے کریں، اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں فکر کرنی ہے ان کا اس سال کا سالانہ خروج صحیح ہے نظام الدین آ کر۔ یہ چند باتیں ہیں علماء اکرام سے متعلق جو ابھی آپ کو بیٹھ کر کے ان چیزوں کو سوچ۔ دوسری بنیادی بات، جتنے کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ ہیں، یہ بھی امت کا بڑا سرمایہ ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا معمول، ویسے تو حضرت کی نظر امت کے ہر طبقے پر، امت کی ہر طبقے پر نظر ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بات بڑے اہتمام سے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کو یہ گل دیا اور یہ استعداد دی کہ امت کے کسی طبقے میں اگر کوئی ان کے اندر خرابی ہو، کوئی خرابی پہاڑ برابر ہو تو وہ انہیں ذرے کے برابر نظر آئے گا، اور ان کے اندر کوئی خوبی رائے کے دانے کے برابر ہو تو پہاڑ برابر نظر آئے گا۔ بہت عجیب سی بات مولانا صاحب، اور یہ بات مولانا صاحب پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بولی کہ امت کے ہر طبقے میں یہ اجتماعی اور عمومی دعوت کی اس ذمہ داری کو جو نبوت والا تھا، کار نبوت ہے، اس کو لے کے چلنے کی استعداد معمولی سے معمولی طبقے اور طبقے کے ہر فرد کے اندر اللہ نے
یہ بات بالکل ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمیں کام زیادہ آتا ہے اور طلبا کی اس کی ضرورت نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ ابتداء کا سارا سیلاب، بے دینی کا سارا سیلاب اور جاہلیت اور الحاد، یہ سارا کا سارا ان کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا اور طالبات کے راستے سے اور آ کر کے اونچے لیول پر اور اونچی سطح پر چل گئے اور وہاں سے انہی کی نگرانی میں وہ سارا باطل اور ساری فحاشی اور بے حیائی برائی امت کے دیگر تمام طبقات کے اندر داخل ہے۔ اگر یہ طبقہ تعلیمی زمانے اور دور میں اعمال دعوت سے گزر جائے، جیسا مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کرتے تھے، مدارس میں پڑھنے والے طلبا کے لیے فرمایا کرتے تھے، عجیب مولانا الیاس صاحب علی کا محفوظ مولانا علی میاں صاحب بڑی نے قلم بند فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبا یہ تعلیم کے دوران اساتذہ اعظام کی نگرانی میں یا امر بالمعروف نہی منکر کی کشف مشق کر لیں تو پھر ان کا علم ان کے حق میں اور امت کے حق میں نافع بن جائے گا، اور اگر انہوں نے تعلیم کے دوران امر بالمعروف نہی منکر کی مشق نہیں کی، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کا علم جہل کے پھیلنے کا سبب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبا سے متعلق اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا، یہ فکریں تھی، تو جو عصری مدارس عصری جو ہے کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا ہیں ان کا کیا حال بنے گا اگر وہ حضرات پڑھنے کے زمانے میں اب دعوت کے کام میں مشغول نہیں، ان کی صلاحیتیں دعوت کے کام میں اگر نہیں لگیں، اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، اس لیے بنیادی چند باتیں طلبا پر محنت کے سلسلے میں اور طالبات پر محنت کرنے کے سلسلے میں اسے بھی آپ حضرات غور سے سن کر کے نوٹ فرمائیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نیچے سے لے کے اوپر تک ان کو روزانہ کے اعمال دعوت میں شریک کریں، اپنی اپنی مسجد کی سطح پر انہیں سب سے پہلے شریک کرنے کی کوشش کریں، یعنی ایک طالب علم کا روزانہ مشورے میں وقت لگ رہا ہو، مشورے میں پابندی سے شرکت ہو رہی ہو، اور نمبر 2 ان کی روزانہ تعلیم کے حلقوں میں شرکت، ایمانیات کے حلقوں میں، وعدے وعیدوں کے حلقوں میں اہتمام کے ساتھ ان کی شرکت، اور تیسری بنیادی بات یہ کہ ان کو آبادی کے عمل میں اعلیٰ درجہ یہ کہ ان کو بھی آبادی کے عمل میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے، اور ادنا درجہ یہ کہ ان کو روزانہ ملاقاتوں کے اندر لے کے چلنے کی فکر کی جائے، ان کے ذریعے سے دیگر طلبا پر محنت کی ترتیب قائم کی، یہ روزانہ کے 3 بنیادی عمل۔ اگر اپنے جو ہے ہاسٹل اور کالجوں کے باہر قریب میں آبادیاں ہیں، وہاں مسجد ملحق قریب ہیں، اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ ہاسٹل کی طلبا یہ ہماری مسجدوں میں آبادی کے ان مسجدوں کے اندر آ کے عمومیت کے ساتھ تعلیم مشورہ آبادی کا مجلس، اگر یہ شکل نہیں تو پہلے کی بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے 2 ساتھی ان کالجوں اور ہاسٹلوں کے اندر اگر مسجدیں ہیں تو وہاں دوسرے گشتوں کے بنیاد پر وہاں جا کے اعمال دعوت قائم کریں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی محنت کے لیے ٹھیا یا کوئی مقام تیار کر کے کوئی کمرہ اس طرح بنا لیا جائے جس کے اندر ہمارے طلبا روزانہ تعلیم مشورہ اور ملاقاتیں وہیں سے ساری محنت کا نظام قائم کریں۔ اسی طرح ان عصری طلبا کا ہفتے کا 2 گز پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک اپنے ہاسٹلوں کے اندر ایک کمرے ایک فرد پر محنت ہونی چاہیے، ایمانیات یقین کی باتیں ان ہاسٹلوں ایک طلبا کے کان تک بات پہنچنی چاہیے، ایمانیات کی باتیں، آخرت کی باتیں، توحید کی باتیں، ورنہ 24 گھنٹے توحید رسالت آخرت کے انکار سے متعلق مضامین گٹی کی طرح ان کے کانوں میں ڈالے جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس لیے مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی عصری تعلیم حاصل کر کے میں باہر نکلو تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کے کہنا کہ جو کچھ میں نے پڑھایا سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ہر روز تقسیم کرنی چاہیے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، جتنا چاہے روزانہ اس کو پڑھا کر کے اس پر توبہ استغفار آپ جو ہے آپ کر لیں اتنا کم ہے۔ ذہنی چیزیں تعلیم جتنی بھی تو دنیا کے کمانے کا ایک ذریعہ ہے، آپ چاہے کوئی بھی تجارت کی شکل اختیار فرمائے یا پھر آپ ڈگریاں حاصل کر کے آپ نے یہ معاشرے میں بہت کچھ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت۔ ہماری امت اور امت کا یہ نوجوان کا طبقہ سیلاب کی طرف بے دینی کی طرف، بے دینی سیلاب کی طرف ان کی طرف آ اور کوئی پرسان حال جس کے لیے سب سے سکندری اگر ہے تو یہ والا عمل، ان کے عقائد کی، ان کے معاملات کی، ان کی عبادت کا واحد راستہ انحصار کے ساتھ مولانا الیاس صاحب فرمایا، جس کو ہم اور آپ اپنی سیدھی سادی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ کام سفینہ نوح ہے، یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے، ورنہ مولانا الیاس صاحب کا انحصار کے ساتھ یہ جملہ فرمایا اسی کام کے اندر اور اس کام کی تازگی کے اندر، اور اس کام کی تازگی امت کے ہر طبقے کی جانی مالی فکری قلبی صلاحیتوں کو اس کے پیچھے لگانے کا سنن الہیہ میں سے اس کام کو پڑھا، اس دور میں اللہ نے اس کو یہ ازلی سنت ہے
ازلی سنت ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو اس طریقے سے وجود بخشا. اس لیے بنیادی ذمہ داری ہفتے کے ان کے 2 گز پابندی کا اپنے ہاسٹل کے اندر اور اس کے بعد پور و دیوار کے مساجد کے اندر یہ جاوے اور طلبہ جا کر کے محنت کریں. اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان طلبہ کا خروج. اس میں چند باتیں. پہلی بنیادی بات تو یہ کہ ہر ہفتے جماعت طلبہ کی نہیں. یہ بنیادی بات. ہر ہفتے طلبہ عزیز جو ہمارے اصلی طلبہ ہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں ان کی جماعت کی تشکیل اور ان کی جماعت بندی ہر ہفتے ہونی چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. مشورے سے طے ہو. ہر ہفتے جماعت بنانے کی کوشش ہے. بنیادی بات ہے ہر ہفتے اصلی طلبہ کی جماعت بنا کر نکالنے کی کوشش کی ہے. پہلی بنیاد. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی وقت کم ہو زیادہ ہو مہینے کے اعتبار سے اس کو وصول کرنے اس کی تشکیل کرنے میں دریغ نہ کریں. اس میں کوتاہی. اگر کسی میں 3 دن پورا ملتا ہے یقیناً آپ 3 دن پوری تشکیل. 2 ہی دن ہے آپ 2 دن ان کی ضرور تشکیل. 1 ہی دن ہے تو اس کی 1 دن کی ضرور تشکیل فرمائے. یہ چیز بھی طے شدہ ہے. اسے آپ حضرات نوٹ فرمائیں تاکہ ایک طالب علم سے ہر ہفتے تشکیل کا مطالبہ ہے. یعنی انشاءاللہ یہ بات مشورے سے گزر کے جو طے فرمائی نظر تو آپ کے سامنے کل پیش کریں. اور تیسری بنیادی بات یہ جو طلبہ اصلی طلبہ ہمارے جب جانیں گے تھوڑا زیادہ وقت دے کر مہینے میں تو ان کی جماعت بندی مخلوط ہوگی. ان کی مستقل جماعت نہیں بنے. ان کی جماعت مخلوط مسجد جو محلے کے قریب کی ہے ان کے ساتھ ملا کر ان کی تشکیل ہو. اور آخری درجہ اس میں اس بات کا ضرور اہتمام کرے کہ 2 پرانے فکرمند سلجھے ہوئے اور فکروں کے ساتھ ایسے 2 پرانے ساتھیوں کی نگرانی میں یہ طلبہ کی جماعت چاہیے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پرانے حضرات جائیں گے یہ ان کا اپنا ماہانہ سہروزہ کا علاوہ یہ خروج ہوگا. اس کو سہروزہ میں شمار نہیں کریں آپ. اس کو سہروزہ میں شمار نہیں کریں بلکہ اعلیٰ درجے کی بات یہ کہ جو حضرات ماہانہ 10 یوم لگا رہے اور 3 دن لگا لیے 72 گھنٹے باقی 7 دن مشورے میں گزار اور کہہ رہے کہ ہم 10 دن لگانے والے ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ 3 دن 72 گھنٹے اپنی مسجد کے عمومی اور اس کے علاوہ یہ مہینے کے یہ طلبہ اسٹوڈنٹ کو لے جانے کے لیے 24 گھنٹے کا کہیں تقاضا 24 گھنٹے اس کے ساتھ مکمل لگا. 2 دن کا تقاضا مکمل ہے اور 3 دن کا مطالعہ کرنے کی بات. یہ 10 دن والے تو آدھے برادر کر لیں تو اللہ کی ذات سے آپ آزاداری سے امید ہے انشاءاللہ طلبہ کی جماعت خوب کثرت سے نکلے گی اور ان کی صحیح نگرانی بھی ہوگی. صحیح تربیت. ہم مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبہ کی اتنی نگرانی اتنی فکر کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی اور اصلی جو ہے تعلیم حاصل کرنے والوں کی کتنی اچھی ترتیب جماعت بندی تفکر اور ان کا رخ ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح کام سیکھ کر کے آئیں. نمازیں سیکھ کر کے آئیں. کلمہ نماز سیکھ کر کے آئیں. سورتیں سیکھ کر آئیں. سنتیں سیکھ کر کے آئیں. دعوت کی صحیح فکریں لے کر کے آئیں تاکہ واپس آنے کے بعد یہ متعدی بن کر کے خود بھی جو ہے اس ماحول کے اندر تحریت کے اظہار کے اور پھر تمام جو ہے طلبہ کو اس جو ہے ایمان یقین عقائد پر لانے کا ذریعہ بنے. اس لیے چند باتیں بنیاد. تیسری بنیادی بات یہ کہ ان طلبہ عزیز کا بھی سال کے شروع میں جوڑ ہوگا اور سال کے آخر میں بھی جوڑ ہوگا. یہ دونوں جوڑ 5 سے 6 گھنٹے ہوں گے. پہلی بنیادی بات آپ نوٹ فرما لیں. سال کے شروع میں ایک جوڑ ہوگا وہ کارگزاری والا جوڑ کہلاتا ہے. سال کے آخر میں ایک جوڑ ہوگا یہ تشکیلی جوڑ کہلاتا ہے. ان دونوں جوڑوں کی جو مدت ہے 5 سے 6 گھنٹے کی ہوگی. پہلی بات. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان جوڑوں کے اندر تمام اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کا احاطہ کرنا. اگر ایک ضلع میں 10 کالج اور 10 یونیورسٹیاں ہیں تو 10 کالج 10 یونیورسٹی سب کا احاطہ ہونا ہے. تیسری بنیادی بات یہ کہ ان کالجوں یونیورسٹی میں پڑھنے والے تمام بالغ طلباء کا احاطہ ہونا چاہیے. کالج 10 ہے اور پڑھنے والے اس کے اندر کم سے کم 1000 2000 3000 ہے تو 10 کالج میں جانا محنت کرنا اور اس میں 10,000 2000 10,000 جو طلباء ہیں انہیں مکمل لانے کی کوشش کرنا. یہ 2 بنیادی باتیں آپ حضرات اسے نوٹ کرنا ہے. کالجوں کا یونیورسٹی کا احاطہ کرنا ہے محنت کے اعتبار سے اور پڑھنے والے تمام بالغ طلباء پر 100% احاطہ کر کے محنت کی ترتیب مسجد کی سطح پر بنانے اور انہیں جوڑ میں لانے کی کوشش کرنا. سال کے شروع میں بھی سال کے آخر میں اپنا وقت متعین کر لیں دن متعین کر لیں جس میں ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو. جس طرح دینی مدارس کے طلباء کے لیے جمعہ مناسب اور موضوع ہے اس طرح اصلی طلباء کے لیے اگر اتوار مناسب ہے تو آپ اتوار کے دن کر لیں. فجر سے لے کر کے چند گھنٹوں کا کر لیں یا ظہر سے لے کر کے شام تک چند گھنٹوں کا کر لیں. تیسری بنیادی بات یہ کہ جب سال کے شروع میں کارگزاری والا جوڑو اس کے اندر چند باتیں آپ کو کرنی. پہلی بات یہ کہ ان کے مقامی کام اور خروج کی کارگزاری ہو. یعنی ان کالجوں کے اندر 5 اعمال کتنے کالجوں میں 5 اعمال کتنے کالجوں میں اور کن کالجوں میں روزانہ تعلیم ہے مشورہ ہے ملاقات ہے اور اسی طریقے سے ہفتے کے 2 گشت ہیں اور پھر کالجوں کے اندر سے خروج کا کیا نظام. ہر ہفتے جماعت نکل رہی ہے اور 24 گھنٹے ہے یا 2 دن ہے یا 3 دن ہے
اس کی کارگزاری خروج کی بھی ہو اور مقامی کام کی. اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ مقامی کام کا مذاکرہ فرمائیں. دوسری ہے مجلس سال کے شروع والے جوڑ میں ان سے مقامی کام کا مذاکرہ بالتفصیل ہونا چاہیے، جس کے اندر مشورہ، ملاقاتیں اور اسی طرح روزانہ کی تعلیم اور 2 گشت اور اسی طرح ان کے خروج، مقامی کام کی تفصیلی مذاکرہ ان کے سامنے آئے. اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو عزائم کی مجلس لگائی ہے کہ آپ بتائیں کہ سال کے آخر تک ان اعمال دعوت کے اعتبار سے آپ کیا عزائم کریں، آپ کتنی محنت اپنی بڑھا لیں، آپ ہفتے واری طلبا کی جماعتوں کی تعداد اوسط کتنی بڑھا لیں، آپ دوسرے گشت کی کیا اوسط بڑھائیں، روزانہ کی محنت کا کیا اوسط. یہ عزائم کی مجلس انہیں اہتمام کے ساتھ لگائیں. یہ تو سال کے شروع کی مجلسیں ہو. سال کے آخر کے اندر جو مجلسیں ہوگی اس کے اندر بھی یہ 2 بنیادی باتیں طے ہیں. ایک تو تمام کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کا احاطہ ہونا چاہیے سال کے آخر میں جو تشکیلی جوڑ ہو، اور دوسرا اس کے اندر بھی تمام طلبا کا احاطہ، کوئی طالب علم رہ نہ جائے. اور تیسری بنیادی بات یہ کہ اس کے اندر بالتفصیل خروج کی اہمیت آنی چاہیے. جس طرح حضرات صحابہ کے لیے خروج نہ کرنے پر یا خروج کرنے میں تاخیر کرنے پر سخت ترین وعید ہے، اللہ کی ناراضگی اور عذاب، یہ ساری باتیں ہمیں اہتمام کے ساتھ امت کے تمام طبقات کے سامنے بار بار ان کے مذاکرے کرنے تاکہ ہمارے عصری طلبا کے اندر بھی اپنی جان و مال کو لے کر احیاء سنت اور اس دین کو زندہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس کا شعور احساس پیدا ہو، اور اس میں جو آج تک کمی ہوتا ہے اس پر مدامت ہو، اور آئندہ کے لیے یہ لوگ پکا عزم ارادے کریں کہ انشاءاللہ میں موت تک نفر کرنا اللہ کا راستہ نہیں. تو خروج کی بات تفصیل سے ان کے سامنے آوے. اور دوسری بنیادی بات یہ کہ ان کی جم تک تشکیلیں ہوں، اور اس کے اندر بنیادی تشکیل 2 سال کے آخر میں جو تشکیل بنیادی 2 ہے. ایک تو یہ کہ جتنے متعلمین یعنی زیر تعلیم طلبہ ہے ابھی ان کا کورس مکمل نہیں ہوا ہے تو ان کا جو ویکیشن کی چھٹی جتنے دن کی بھی اعلیٰ درجے سے کم ان کی چلے کی تشکیل ہو جائے، اور اگر کہیں کم زیادہ بھی ہے ان کی سالانہ خروج کی تشکیل حرام ہوگی. دوسری بنیادی بات طلبہ کا ایک تعداد وہ ہوگی جو فارغ ہونے والے منتہی طلبہ ہیں، ان کا فائنل ایئر ہے، تو اب ان کی فراغت کے بعد مان فوراً کسی بھی جگہ جا کر لگنے سے پہلے ان کے 4 مہینے کی تشکیل. یہ 2 بنیادی تشکیلیں ان کی ہوگی. جو متعلمین ہیں پڑھنے زیر تعلیم ان کی سالانہ خروج کی تشکیل ہو، اور جو فارغ طلبہ ہیں ان کے فوراً فراغت کے بعد 4. اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس کی فکر کی جائے کہ جتنی تشکیلیں ہوئی ہیں ان تشکیلوں کو قابو میں لانا، اس کے لیے وصولیابی کی محنت، اور پھر ان کے تفقد کی، اور پھر ان کے اندر صحیح امیر لگانے کی، اور پھر ان کی جماعت بندی کی، ان کی صحیح روانگی. اور آخری درجے میں یہ ہے کہ ان 4 مہینے والے اسٹوڈنٹس ہوں یا پھر چلہ لگانے والے طلبا، ان دونوں کی جماعت بھی نظام الدین سے ہو کر کے اسے خاص طور سے آپ نوٹ فرما لیں. ورنہ ہم نے بہت دیکھا ہے تفقد کرتے بیٹھے ہوئے ہم ان سے اختلاف کرتے، پتہ چلا کہ پڑھنے کے زمانے میں ان کے 10 ڈگری لگے، یونیورسٹی کے زمانے میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے 10 ڈگری لگے، اور اس کے بعد 4 مہینے بھی اپنے علاقوں میں لگے، اور اس کے بعد اب وہ بیرون جانے کے لیے آئے تو پھر ان کو ایک موقع اس بہانے سے مل گیا نظام الدین سے ہو کر کے جانا. یہ بڑے خسارے کی بات، بڑی حسرت کی بات. اتنی استعداد اور ان کی صلاحیت، اور آگے ان کو سارے کالج یونیورسٹی میں امت کے تمام طبقات میں محنت کرنا، ان کے سامنے کام کا معیار نہیں، کام کی سطح نہیں، اور کام سیدھا ان کی روشنی ان کے سامنے نہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہے. اس لیے روز اول سے ان حضرات کو چننے والوں کو اور 4 مہینے لگانے والوں کو نظام الدین اور انعام کی ہدایت روانگی، یہاں سے جو رخ لے کر کے جانا، پھر واپسی پر یہاں کارگزاری، اور پھر یہاں سے واپسی کی ہدایت اور فکر لے کر کے جانے، اس کی آپ کو فکر کرنی. اور بنیادی بات یہ کہ طالبات اور محنت کیسے، یہ 2 اس کے سلسلے میں یہ بات جو ہے طے ہوئی ہے کہ جتنی بھی طالبات ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، ہاسٹلوں میں رہنے والی، ان پر محنت کی بڑی فکر کی، اس لیے کہ بہت بڑا طبقہ آپ حضرات کے سامنے مخفی نہیں ہے، ساری باتیں واضح ہیں. اندرون ملک سے لے کے بیرون ملک تک اچھے گھرانے جو دیندار گھرانے کہلاتے ہیں، ان کی گھر کی بھی بچیاں بھی اس جو ہے بے دینی کے ماحول سے گزر رہی ہیں. کتنی بے دینی کا، بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں، آپ اندازہ نہیں کرتے. آپ مولانا تقی عثمانی صاحب ایک کارگزاری انعام الباری شرح بخاری 3 جلد کے اندر باب خروج النساء الی المساجد کے تحت، باب خروج النساء الی المساجد کے تحت، اس کے تحت چھوٹا سا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسکرات کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، امر مطلوب ہے، امر مستحسن ہے. پھر کہنے لگے ہم جنوبی افریقہ، مولانا عثمانی صاحب نے لکھا، بخاری سے لکھا.
जनूबी अफ्रीका गए, देखा वहाँ कुछ दीनदार घराना था, उनके घरों के अंदर थोड़ी बेदीनी का माहौल बन गया बेपर्दगी। तो उन्होंने बड़ी कोशिशें करी, लेकिन उन्होंने आखिर में ये देखा कि तबलीगी जमात में भी थोड़ा मसला को निकाले ताकि वो पर्दा दोबारा हमारे घर में वापस आ जाए। अल्लाह की शान 3 दिन तस्दीक कुछ लगे, वो सारा पर्दे वाला माहौल घर में वापस। किसने लिखा है? मौलाना तकी उस्मानी साहब ने बुखारी शरीफ के शरह इनामुल बारी में 20वीं जल्द में बाबू खुरूज निसा के मसाजिद के तहत मस्तूरात के खुरूज के फवाइद की कारगुजारी की। मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह बड़े एहतिमाम से जब उनसे पूछा गया बार बार कि मस्तूरात को अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए, मैंने वक्त लगाया अपने खवातीन के साथ। मौलाना यूसुफ लुधियानवी ने आपके मसाइल और उनके हल आपके मसाइल और उनके हल, उसके तहत खुद मौलाना ने फरमाया मेरा अपना तासुर निजी और जाती के मसूरात को निकलना चाहिए, उनका उसके अंदर उनका दीनी फायदा है और उनके ईमान के पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए कि मैंने खुद अपनी मसूरात को लेकर के तब्लीगी जमात वालों के साथ से रोजा और आशिक वक्त पकड़ा। आपके मसाइल उनके हल के तहत। और मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह ने बड़े एहतिमाम के साथ इसकी ताकीद फरमाई कि भाई पर्दे के शराइत के साथ ख़वातीन को हफ्तेवारी तालीम को उन्वान से जोड़ना आईने सुन्नत। ख़वातीन जुड़ जाए पर्दे के साथ और उनके दीन की बातें करें, या फिर कोई मर्द जाके पर्दे के एहतिमाम के साथ दीन की बातें करे, या ऐन सुन्नत है। मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह ने बताओ महमूदिया में ये सब बुनियादी, इसलिए इन बातों को सामने रखे हमारे या मशवरे से हजरत ये बातें तय फरमाई। तो ये कि स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने वाली तालिबात है, अगर ये मोहल्लों में रहती हैं किराए के मकान में, तो मोहल्ले के तमाम जिम्मेदार साथी और तमाम पुरानी खवातीन की फिक्र ये हो कि मोहल्ले में रहने वाली स्टूडेंट्स और तालिबात को अपने हफ्तेवारी तालीम में मदऊ करना और उन्हें शरीक करना और उनको उस रास्ते से मेहनत करना। ये पहली बुनियाद। जो मोहल्ले में रहने वाली कॉलेज की बच्चियां, यूनिवर्सिटी की बच्चियां, उन्हें अपने अपने मोहल्ले की हफ्तेवारी तालीम में उन्हें शिरकत करने की भरपूर कोशिश करें। उसके जरिए उसके अंदर पर्दा आवे, उसके जरिए वो नमाजों पर आए, उनका कलीमा सही हो, उनकी बुनियादी मसाइल सही हो, उनको अल्लाह रसूल का तार, उनको आखिरत का इस्तेज़ार हो, दीन का शऊर हो, दीन की तलब उनके अंदर पैदा हो बुनियादी। और जितनी बच्चियां हैं तालिबात कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्टलों में रहा करती, तो हजरत एक बात फरमा दी, उन्हें बाहर नहीं निकाला। अब उन पर मेहनत करने की शक्ल हजरत ये फरमाइए कि उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे भी हजरात होते हैं, मुसलमान मियाँ बीवी हैं और उनको कैंपस में जगह दी गई है और वो फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। हमारी ऐसी मेहनत हो जाए तो उस कैंपस में रहने वाले ये जो मर्द और मियाँ बीवी हैं, पढ़ाते हैं या मुख्तलिफ किस्म की वहाँ मुलाजिमत है, उनसे मुताल्लिक़ है, उनका सहरोज़ा आशरा लगे और शराइत पूरा करके उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कैंपस के अंदर हफ्तेवारी तालीम की बुनियाद डालें। करेंगे इसकी फिक्र आप जरा से आप फिक्र कर लें। अल्लाह की ज़ात आली की उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सारी बुनियादें कायम हो सकती। अंदर ही हफ्तेवारी तालीम की बुनियाद कायम करें इन्हीं घरों के अंदर कि इनके घर वालों का सहरोज़ा आशरा लगे, शर्तें पूरी हो जाए और उसके बाद वहाँ हफ्तेवारी तालीम दिन मुकर्रर करके और फिर वहाँ की सारी तालीबात अगर एक तालीम से हो जाए काम, एक वरना 100 तालीबात है तो 4 हफ्तेवारी तालीम कैंपस के अंदर 8 4 दीवारी के अंदर कायम करेंगे आपकी जिम्मेदारी। अगर ऐसी कोई शक्ल नहीं है तो आप तीसरी शक्ल मंजूरी वाली फरमाई कि उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के करीब मुत्तसिल जो हमारा शहर है और उसके अंदर जो फिक्रमंद वक्त लगाएगी, पुरानी बहनें हैं, आशरा लगाएगी जो शराइत पूरी की हुई है और हफ्तेवारी तालीम को सही निहशत लेकर के साथ लेकर चलती है, तालीम सही करा सकती है और इसी तरह 6 नंबर का मुदाखला सही कर सकती है, तश्कील सही कर सकती है, करके अमाल उन्हें अच्छी तरह कर सकती है। ऐसी 2 बहनों को मशवरे से तय किया जाए और वो 2 बहनें जाकर अंदर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कमरे में या इन्हीं टीचर और मास्टर के घरों में से कोई मुनासिब कर पर्दे के एहतिमाम के साथ वहां जाके हफ्तेवारी तालीम दिन मुतय्यन करके वहां पर हफ्तेवारी तालीम कायम करे, तमाम तालिबात को हफ्तेवारी तालीम में जोड़े और इस रास्ते से उन पर मेहनत की जाए और उनको आमाल दावत बताया जाए, नमाज की फिक्र दी जाए, उनकी भी तश्कीलें की जाए कि जब छुट्टी हो जाए तुम्हें अपने घर जाना है और अपने माँ बाप के साथ मिलकर सहरोज़ा लगाना, अपने माँ बाप के साथ मिलकर अपना आशरा लगाना, अपने घर के अंदर माँ मस्तूरा जमात जो आपके इलाकों में स्कूलों में आएगी, अपने घर के अंदर माँ मस्तूरा जमात को आपको ठहराना है, यानी तमाम मस्तूरात के अमाल के एतबार से उन बच्चों की तश्कील हो। इसके लिए कॉलेज के अंदर, स्कूल, हॉस्टलों के अंदर या हमारी तालीम के अंदर शक्लें कायम करेंगे। भाई तमाम चीजों की फिक्र आप ये चंद बातें मशवरे से तय हुई थी, बड़े गौर और हौस के बाद हजरत ने तय फरमाई। अल्लाह ताला इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप हजरात से दरखास्त शुरू सब आप तमाम हजरात से दरखास्त
بیوس شادی کیونکہ 20 ہو چکی ہے اور رجب سے پہلے یہ جوڑ ہونے ہیں، تو ابھی اگر صوبے والے یہ طے کر لیں 2 ہفتے کے اندر 3 ہفتے کے اندر پورا صوبہ جوڑ جائے، جیسا کہ آپ حضرات کا معمول ہے، ہر ضلع کے فکر مند علماء اور ذمہ دار ساتھی ابھی سے تاریخ طے کر لیں اور طے کر کے ہر صوبے والے 2-3 ہفتے کے اندر اس نظام کو بنائیں گے، تب جماعت ثانیہ میں وہ سارے جوڑ قابو میں آ پائیں گے. اس کی ابھی فکر کریں. اور یہ جو بتایا گیا کہ ہاسپٹلوں میں کالجوں کے اندر ہفتواری تعلیم قائم کرنی ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب تعلیم قائم ہو جائے، چاہے اندر کے خواتین کے ذریعے یا باہر کی 2 پرانی بہنیں جائیں اپنی بہنوں کے ساتھ، تو اس میں یہ بھی طے ہے کہ مہینے 1.5 مہینے میں ان میں مردوں کا بیان بھی ہو، مہینے 1.5 مہینے میں ان طالبات کے درمیان مستورات میں جا کر کے بیان بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ جو بتایا گیا کہ 100 علماء سال بھر اور 100 علماء صوبے آمد کے موقع پر لے کر کے آئے، اس میں بھی یہ ہے کہ جو 3 صوبے ہیں تو 3 صوبے وہ 100 کی تعداد آپس میں کر سکتے ہیں، جس میں جتنی استعداد ہے وہ، اگر 5 صوبے ہیں تو 20-20 لے کر کے یا اپنے استعداد کے بقدر وہ اپنے علماء کو لے، اور سال بھر جو 100 علماء کا مطالبہ ہے اسے بھی اسی طریقے سے آپ حضرات لانے کی کوشش کریں. اور آپ ذرا سا حلقوں میں بیٹھ جائیں اپنے اپنے صوبوں کے اعتبار سے، اور پھر آپ ان دونوں محنت کا نظام بنا جلدی سے بیٹھ جائیں انشاءاللہ، جلدی نہیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اور ہمیں مطلع بھی ہو جائے، اطلاع بھی کر دیں کہ ہم نے اتنے جوڑ اپنے صوبے کے اعتبار سے طے کیے، حاصلی بھی اور اسی طرح مدارس سے بھی لیا. تشریف فرمائیں، جلدی بیٹھ جائیں، مختصر وقت میں جلدی سے بیٹھ جائیں آپ.